بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم تخنز اللحم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آج کی گفتگو اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ کسی اور موضوع پر جچتی نہیں ہے. حالانکہ ایل آئی یو کی طرف سے بھی فون پہنچا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ کوئی کارکرم تو نہیں ہے، تو اس کے علاوہ پولیس کپتان کی طرف سے بھی یہ اطلاع پہنچی کہ اس طرح کا کوئی کارکرم نہ ہو. تو کارکرم کوئی نہیں ہے فی الحال، لیکن ظالم کو ظالم کہنا، مظلوم کی حمایت کرنا یہ ہمارے سرشت میں داخل ہے. اس وقت تو میں صرف تعارف کروا رہا ہوں آپ کو کہ اسرائیل کیا ہے اور اسرائیل کون ہے. آپ جسے اسرائیل کہتے ہیں یہ ہندی کی بے بسی ہے کہ جو وہ اسرائیل کو اسرائیل لکھتا ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل اس فرشتے کا نام ہے جو ملک الموت ہے، جو روح نکالنے کے لیے آتا ہے. اسرائیل ایک پیغمبر کا نام ہے. مجھے قطعی بھی آپ کو بتانا نہیں پڑتا، بلکہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آئی ہیں 1,24,000 نیشنز ہیں، قومیں اور امتیں ہیں. مجھے قطعی بتلانا نہیں پڑتا اگر آپ قرآن جانتے ہوتے، قرآن کو آپ نے پڑھا ہوتا. قرآن کریم کے کل کتنے پارے ہیں؟ 30 میں سے 27 پاروں میں ان بدماشوں کی بدماشی کا تذکرہ. پہلے پارے کے شروع کے ہم صرف 3 رکوع چھوڑ دیں تو اس کے بعد پورا پارا، اور اس کے بعد دوسرے پارے کا بھی پہلا رکوع انہی کمبختوں کی بدماشی اور بدقماشی کا تذکرہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شروع سے ذلیل اور رسوا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا لاڈ کیا ہے، ان سے محبت کی ہے، ان کو اپنایا اور ان کی ہر ضد کو پورا کیا، ان کے ناز اٹھائے، ان کے نخرے دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کے بعد اس کا جب انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پھٹکار ڈالی ہے. یہ پھٹکاری ہوئی قوم ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کہ ہم لعنت بھجوا چکے ہیں ان پر حضرت داود علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. بہرحال ترتیب بگڑ جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے پیٹ بھر کے سنا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں آپ سنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنکشن ہے، جنکشن پرسنالٹی، جہاں سے بہت ساری نسلیں پھوٹتی. ابراہیم کا ترجمہ ہی ہے قوموں کا باپ. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے ایک بیٹے یعقوب. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب. دیکھیے انبیاء علیہ السلام کے اکثر کے نام ایک ہیں، 2 پرسنالٹیز ایسی ہیں قرآن کریم کی کہ جن کے 2 نام ہیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، محمد اور احمد. محمد زمین کا نام ہے اور احمد عالم ارواح کا نام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، ایک اسرائیل اور یعقوب. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ اتنا تو یاد رہنا چاہیے، 12 بیٹے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام انہی کے بیٹوں میں سے ہیں. انہوں نے خواب دیکھا تھا نا 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی ساتھ میں. 12ویں حضرت
یوسف علیہ السلام اور 11 بھائی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کے ایک بیٹے پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ کل 12 ہیں، 12 بھائی ہیں، یہی 12 قبیلے ہیں جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی اولاد یہی 12 قبیلے کہلاتے ہیں۔ ساری جو نبوت اخیر تک ہے حضور کو چھوڑ کے، وہ سب انہی میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی پیغمبر اس کے بعد آئے ہیں وہ سب ان کی اولاد میں، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے، وہ بنو اسماعیل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کی اولاد میں پیغمبر ہی پیغمبر ہیں، اپروکس 70,000 سے لے کر 1,00,000 تک۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنے نبی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پراؤڈ کتنا ہوگا جس کے گھر میں، جس کے 2 بیٹے IAS PCS ہوں، زمین پہ سیدھا سیدھا نہیں چلے گا وہ۔ وہی ہوا ان کے ساتھ بھی کہ اتنے ناز اور نخرے اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کیا کہنے لگے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ لوگ ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں، کنبے کی طرح ہیں۔ قرآن نے نقل کیا اس کو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کا لاڈ نہیں اٹھایا۔ اب دیکھیں پارہ نمبر 1 کیا کہتا ہے، یا بنی اسرائیل، پاؤ ہو جاتا جہاں پہ، اس کے آگے جب شروع ہوتا ہے یہیں سے شروع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عنایت کی ہے۔ الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن بولتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمام عالموں پر فضیلت دی ہے۔ یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ جب یہاں پیغمبری چل رہی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ اس کو کمبینیشن کو دیکھنا چاہیں تو اخیر انت ان کا یہ ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت اور مسکنت کا ٹھپا لگا دیا ان مردودوں پر، یہ جہاں بھی رہیں جس حال میں رہیں۔ یہ ہے قرآن کریم، یہ بھی قرآن کریم ہے اور وہ بھی قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پوری رودات بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کون کہلاتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو 12 بیٹے ہیں ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کچھ نیچ لوگ ہوتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، مطلب ہمارے برادران وطن میں ایک بہت بڑا طبقہ جو بہت نیچ لوگوں کا ہے، پسماندہ، اور سارے کام انہی سے کروائے جاتے ہیں۔ برادران وطن سارے نیچے کام انہی سے کرواتے، ٹھیلیوں میں دھکا لگانا ہے، کچھ اٹھانا ہے، کچھ لے جانا ہے، سب انہی سے کرایا جاتا ہے نا۔ تو اس کی وجہ سے ان کی پرورتی اور ان کی طبیعت بھی اسی طرح کی خسیس ہو جاتی ہے۔ نوٹ کیجئے گا تھوڑا سا، میں کچھ سمجھانے جا رہا ہوں کہ جو اس طرح کے کاموں میں، اس طرح کے جوتے اٹھانے میں اور بکری دھونے میں اور بکریاں چرانے میں امیروں کی، تو ان کی ذہنیت بھی ویسے ہی نیچ ہو جاتی ہے نا، کہ ان کو عزت راس نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو اگر آپ جوتے بھی دے دیں تو وہ کانٹوں پہ رکھتے ہیں، یہ مسئلہ مشہور ہے نا۔ تو یہ رسوا اور ذلیل ہو جاتے ہیں، طبیعت میں اسی طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں اور عزت اور وقار انہیں راس نہیں آتا۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں ایک سرسری طور پر۔ اس لیے کہ آپ بتائیے قرآن کریم کے 27 پاروں میں جو بکھری ہوئی داستان ہو وہ میرے بس کا نہیں، میں 27 سال میں بھی آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کر سکوں۔ یہ تو آپ کی اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ورنہ ہم انہیں جانتے ہوتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں فلسطین میں رہتے تھے، یہ شام جو تھا اس وقت کا، اسی فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈالا ہے، کنویں سے ایک قافلہ نکال کے انہیں کہاں لے گیا ہے؟ ایجپٹ لے گیا، مصر لے گیا۔ مصر کے بازار میں بولی لگی ہے، حسن اتنا بلا کا ہے کہ بولی ٹھہرتی ہی نہیں تھی۔
بولی ٹھہری ہی نہیں اور چڑھتی چلی گئی، بادشاہ کے علاوہ کسی کے بس کا نہیں تھا، بادشاہ نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے چنگل سے نکلے ہیں تو جیل میں پہنچ گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا علم عطا کیا ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر پورے تمام علماء کو معلوم نہیں ہے مصر کے، تو ایک شخص نے کہا کہ میں ایک آدمی بتاتا ہوں، وہ بتائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی، تعبیر اتنی خطرناک تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تم ہی سنبھالو، 14 سال کا قحط اور سوکھا ہمارے بس کا نہیں ہے، یہ تم ہی سنبھالو آ کر کے، جب تمہیں خواب کی تعبیر معلوم ہے تو حالات تم ہی کنٹرول کر سکتے ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، وت منترالے میرے حوالے کر دو، مجھے وزارت خوراک و رسد دے دو، میں سب دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام، قحط سب کہیں پڑا تھا، قحط سب کہیں پڑا تھا، تو وہ 11 بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے، وہ بھی آئے غلہ لینے کے لیے، غلہ جو اسٹاک تھا سرکاری خزانوں میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ غلہ دے دیا اور نگاہ رکھی، کہا کہ کوئی اور بھائی بچا تمہارا؟ کہنے لگا ہاں ایک چھوٹا بھائی ہے بنیامین، وہ رہ گیا، کہا اسے بھی لے آنا اگلی بار۔ بہرحال وہ پوری داستان اس کو یہاں چھڑیں گے تو بہت دقت ہو جائے گی میرے لیے وقت کی تنگی میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ کی حیثیت سے ہیں، اور جب پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جسے کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ غلام بن کر کے اور قیدی بن کر کے، اور اسی طرح سے اس وقت بادشاہت کا تاج اس کے پاس ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب پتہ چلا، وہ روتے روتے اندھے ہو چکے تھے، جب ان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ڈالی گئی تو وہ بینا ہو گئے۔ فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا۔ قرآن اس پورے واقعے کو بہت تفصیل سے اور خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے پورے خاندان کو وہیں بلا لیا، مصر کے بادشاہ ہیں نا، تو مصر میں بلا لیا۔ اب مصر میں وہاں کے جو مول نواسی ہیں وہ کون کہلاتے ہیں؟ قبطی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آل فرعونہ، انہیں غرور یہ ہے کہ ہم فرعون کی اولادیں، نحن آل فرعونہ، وہ لوگ کہہ کر کے فخر کرتے تھے، تو وہ ان کی اولاد ہیں۔ اب یہ یہاں سے پہنچے تو ٹھیک، بھائی تم لوگ 12 بھائی ہو، ان کی اولادیں ہیں، جب تک تمہارا ایک بھائی منتری ہے تو ٹھیک، جب منترالے چھینا پھر کوئی بھی شخص، کوئی بھی شرنارتھی، کوئی بھی ریفیوجی اور کوئی بھی پناہ گزین رل مل نہیں پاتا۔ یہاں سے گئے ہوئے پڑوسی ملک میں لوگ مہاجر کہلاتے ہیں آج بھی، تو رل مل نہیں پاتے۔ وہی ہوا کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اور اس کے بعد ایک آدھ نسل گزری کہ ان لوگوں نے، قبطیوں نے یہ دیکھ کر کے کہ یہ باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، انہیں 4th کلاس کر دیا، انہیں وہی شودر بنا دیا بھارت کی بھاشا میں۔ تو ان کا کام ہو گیا بھینسیں چرانا، گندگی کرنا، جھاڑو لگانا، جو کچھ بھی وہ نچلے طبقے کا کام ہے، پیر سے پیدا ہوئے لوگوں کا، وہ کام ان کے سپورٹ کر دیا گیا۔ تو ان کی طبیعت میں رذالت اور خساست اور ذلت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے جتن کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح حکم دیا۔ ایک لفظ قرآن میں بار بار پڑھیں گے، ارسل معنا بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے ایوان میں فرعون سے مکالمہ کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یہ میری قوم ہے، انہیں میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اب اسے یہ لگا کہ یہاں نوکری کون کرے گا، یہ صفائی کون کرے گا، یہاں سویپنگ کون کرے گا، سویپر کہاں سے لائیں گے ہم، بھینسیں کون چرائے گا؟ تو اس لیے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہیں بھیجنے کو تیار نہیں تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیا۔ مکاری دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہیں، پیچھے یہ پوری بھیڑ ہے اور آگے سمندر ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ فرعون تو پورا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو بدتمیزی شروع، موسیٰ تم نے مروا دیا، انا لمدرکون، وہیں بدتمیزی شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فضرب بعصاک البحر، اسی سمندر پر میں مارو اپنا عصا، تو مارا فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، دونوں طرف کے پانی ایسے ہی پہاڑ کی طرح کھڑے ہو گئے اور بیچ میں راستہ ہو گیا، نکل گئے۔ نکل کے جیسے ہی ادھر آئے تو انہیں شکر میں سجدے میں گر جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام کیا۔ بدماشی دیکھیے، کھانے کا انتظام کرو فوراً، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدماشی، ایک مطالبہ پورا ہو دوسرا فوراً تیار، پھر تیسرا تیار، اسی طرح سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں ذلت اور رسوائی کی زندگی سے، ذلت اور رسوائی کے مقام سے نکال کر کے کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟
دوبارہ سے انبیاء کی سرزمین فلسطین اور شام میں پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن بدماشی حد سے گزر جاتی ہے، بدماشی حد سے گزر جاتی۔ اسی بیچ میں کہ ان کے پاس کوئی لا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی تہذیب نہیں ہے، کوئی کوڈ آف کنڈکٹر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا طور پر اور ان کے حوالے کر دی تورات کہ یہ لے جاؤ، یہ تمہاری قوم کے لیے نیا دستور اور نئی شریعت ہے اور نیا آئین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے جب کہا تو کہنے لگا ہمیں کیا پتہ تم لکھ کے لیے آئے ہو، اللہ تعالیٰ نے دیا، کیسے مانے؟ بدماشی دیکھیے، انبیاء کے ساتھ بدماشی کہ کیا پتہ، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہماری بات کراؤ اللہ تعالیٰ سے تب مانیں گے، ہماری بات کرواؤ اللہ تعالیٰ سے تب مانیں گے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایڈمٹ کر لیا ان کا یہ اعتراض، اور کوہ طور پر ان کے 70 آدمیوں کو لے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے جوار رحمت میں لے کر کے ایک صاحبان کے ذریعے سے اور اس کے بیچ باقاعدہ ان کو آواز سنا دی۔ اس پر بھی مطمئن نہیں، کہتے ارین اللہ جہرتن، سامنے دکھاؤ، آمنے سامنے بات کراؤ، نہیں مانیں گے۔ ایک شرط پوری ہوتی ہے، اگلی شرط آمنے سامنے بات کراؤ اللہ تعالیٰ سے ہماری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے فأخذتهم الصاعقہ، پھر ہم نے انہیں پکڑا ہے، ایک چیخ ماری اور سب مر گئے، 70 کے 70 مر گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گڑگڑانے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ بار الہ، یہ تو پہلے سے میرے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ موسیٰ مجھے وہاں سے لے کے آیا، مروا دے گا کہیں لے جا کر کے، اگر یہ 70 سردار میرے ساتھ آئے ہوئے اور پھر اس کے بعد واپس نہیں پہنچے تو پھر الزامات کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زندہ کر دیا ان مردودوں کو۔ آپ اندازہ کیجئے، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں مگر اپنے پالنہار سے ڈرتے ہیں، اس کا حکم آ جانے کے بعد ہمارے سر نہیں اٹھتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ انبیاء علیہ السلام سے بات کر کے ڈیل کر کے مسلسل بدماشی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے تمرد اور سرکشی کو پہچان نہیں پائیں گے، کتنے باغی ہیں، کتنے باغی ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکیں گے۔ چنانچہ یہ جب وہاں سے چلے ہیں، چلتے چلتے جب فلسطین سے تھوڑی دور پہ تھے، کہنے لگے کچھ بڑھیا سا کھانے کا انتظام کرواؤ۔ بھائی ابھی تو سفر میں ہی ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں وہاں تک، راستے کی بدماشیاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیشل کھانے کا انتظام کیا۔ ایک پرندہ بھیج دیا، بٹیر جس کو کہتے ہیں۔ اب بٹیر جیسے ہی تیتر اور بٹیر کے بیچ کا یا اسی جیسا کوئی پرندہ تھا، ان کے آس پاس پھرتا رہتا تھا، بھاگتا نہیں تھا۔ پکڑا، بھونا، کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اسٹاک مت کرنا، اسٹاک مت کرنا، یہ ہم نے اتارا ہے، اسٹاک نہیں کیا جائے گا، جب چاہیے ہو تب ملے گا، تمہارے اطراف میں ملے گا۔ اور درختوں کے اوپر ایک مصری جیسا، مصری جو ہوتی ہے میٹھی میٹھی شکر جیسی، اس جیسی کوئی چیز جس میں سارے منرلز، سارے وٹامنس موجود تھے، بس ان کو ایسے کرنا تھا، درخت کے پتوں کے اوپر سے ایسے کیا، جتنا چاہا اتار لیا۔ یہ خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ لیکن یہاں بھی بدماشی، پکڑ پکڑ کے اور انہیں ان کا گوشت بنا بنا کے رکھنا شروع کیا۔ اس وقت تک گوشت سڑتا نہیں تھا دھرتی کے اوپر، یاد رکھیے گا، اس وقت تک گوشت آپ سالوں رکھے رہیے خراب نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا موسم کو کہ وہ گوشت کو سڑائے۔ جب انہوں نے اس کو اسٹاک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ نیچر میں تبدیلی کی ہے اور قدرت میں تبدیلی کی ہے، موسم میں تبدیلی کی ہے، اس کے بعد گوشت کے سڑنے کا پراودھان نافذ کر دیا۔ اسی کو حضور نے فرمایا لولا بنی اسرائیل لم تخنز اللحم، کہ اگر یہ بنی اسرائیل مکاری نہ کرتے تو گوشت کے سڑنے کی شروعات نہ ہوتی، یہ اصول نافذ نہ کیا جاتا۔ تو آپ ہر جگہ ان کی بدماشی دیکھیں گے۔ تو اب یہ کھاتے رہے تو کہتے کیا ہیں، موسیٰ ادعو لنا، اپنے رب سے ذرا دعا کرو اور کہو کہ ہم کو ذرا ساگ سبزیاں بھی کھلوائیں۔ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ یہ زمین سے جو ساگ واگ اگتا ہے، ککڑی، مسور، پیاز، یہ نام ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ پوری لسٹ تھما دی۔ یعنی اتنا زبردست کھانا جو براہ راست جنت سے اتارا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ کچڑا انہوں نے طلب کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہ ایک اچھے کھانے کے بدلے میں تم یہ گھاس کوڑا مانگ رہے ہو۔ نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ ایک میدان تھا تقریباً 17 میل لمبا، ٹھیک ہے، اس شہر کا نام شہر اریح،
یا ریحہ، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بس اب کتنا برداشت کیا جائے گا، کتنی ڈھیل دی جائے گی، آپ اندازہ کیجئے۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ پاس میں ایک شہر ہے، جاؤ یہاں جاؤ جو تو کھاؤ، جو تو کھاؤ، تم اسی لائق ہو کمبخت، یہی کہا جائے گا نا کہ تم اسی لائق ہو، جاؤ جو تو کھاؤ، جا کے پڑوس کا شہر ہے، اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، جاؤ کھاؤ پیو جا کر، تم ذلیل اور رسوا ہو۔ وہاں شہر میں پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنا دیا کہ اب ان میں کا کوئی اس زمین سے باہر نہیں نکل پائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دن بھر چلتے تھے، دن بھر چلتے میدان کے اس سرے تک پہنچ گئے، اور پھر سوچتے تھے کہ اگلے دن ہم فلسطین میں یعنی ارض مقدس میں، اس پاکیزہ سرزمین میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات بھر میں پیچھے پھینک دیتے تھے انہیں، زمین کو ایسے پلٹ دیتے تھے واپس۔ 40 سال تک اسی میں مردود یہ بھٹکتے رہے، اسی زمین میں 40 سال تک اسی میدان تیہ میں بھٹکتے رہے ہیں۔ ان پر کوڑا بھی چل چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر طرح کا، اور انہیں چھوٹ بھی بہت دی جا چکی۔ قرآن کریم، ابھی ہم پاؤ پارے پہ پہنچے ہیں، قرآن کریم کا پاؤ پارا ہے، میں نے آپ کو اتنی داستان سنا دی ہے ابھی، آپ سمجھ رہے ہیں، اور 27 پاروں میں بکھری ہوئی ہے داستان ان کی بدماشیوں کی، آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بہت پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں۔ انبیاء علیہ ایک ایک دن میں 43 انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ قاتلین ہیں، انبیاء کے قاتلین، ایک ایک دن میں 43 انبیاء کا مرڈر کیا ہے۔ آپ ان کے کرائمز کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ آپ کے نبی کا کوئی نام اگر غلطی سے بے ادبی سے لے لے تو آپ بتائیے، آپ اپنے جسم کا لہو کا آخری قطرہ تک دینے کو تیار ہیں، صرف اپنا نہیں، اپنی پوری نسل کا۔ اور ادھر صورتحال تورات کا حال دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے آپ، کون سا ایسا نبی ہے جس پر زنا کا الزام نہیں ہے؟ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت نگاری کی ہے اس میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس پر الزام نہ ہو زنا کا۔ یہ حالات ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انہیں نبی نہیں مانتے، کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ کہتے ہیں۔ آپ بتائیے، علیہ السلام کے بغیر ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان ناموں کو لے سکیں۔ یہ امت بگڑنے کے باوجود آج بھی انسانیت کا تاج ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت بدماشی قرآن کریم نے، بہت، یہاں تک کہ ہم کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، قومی اعتبار سے، قومی عصبیت کے اعتبار سے، ایز اے نیشن تمہاری سب سے بڑی دشمن جو قوم ثابت ہوگی وہ یہود ہیں۔ اشد الناس عداوہ، عداوت میں سب سے شدید کون ہوگا؟ یہودی ہوں گے۔ قرآن کریم نے جا بجا آپ کو منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کبھی بھی ان کو دوست مت بنانا۔ اب اس سلسلے میں آپ حضرات تو بہت تاریخ پڑھتے رہتے ہیں، میں یہ قرآن کریم کی کوکھ سے تاریخیں نکال کے آپ کی خدمت میں، خالی جھلکیاں ہیں، بلکہ جھلکیوں سے بھی نیچے صرف ٹیکسٹ ہے جگہ جگہ سے اٹھا کے جو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا۔ ورنہ ہٹلر سے پوچھئے وہ خود بتلا دے گا، ہٹلر سے پوچھئے بتلا دے گا یہودیت کیا ہے۔ 20 لاکھ ہو، اس نے کچھ دیکھا ہی تو ہوگا نا، کوئی مکاری دیکھی ہوگی، کم از کم 20 لاکھ لوگوں کو اس نے زہریلی گیسوں سے چیمبر میں مار دیا اندر ہی، اور پھر اس کے بعد لاشوں کو کیا کیا، اتنی لاشوں کو ٹھکانہ کیسے لگا تھا؟ چینلز میں ڈال کر کے باقاعدہ ان کو پیس کر کے، اور اس نے جب آخر میں نکالا ہے تو کھاد بن کے نکلی ہے لاشیں کھاد بن کے نکلی۔ تو انسان بھی پریشان ہوئے ہیں، انسانی حکمراں بھی ان کی مکاری اور عیاری سے اتنا پریشان ہوئے ہیں کہ اس نے یکلخت 20 لاکھ کو، مطلب اس پہ اقوال مختلف ہیں، 50 سے 60 لاکھ تک کے اقوال ہیں کہ اتنے اس نے مار دی، جسے ہولوکاسٹ کہا جاتا ہے۔ اس نام سے بھی لرزتے ہیں، آپ اپلوڈ کر کے نہیں دکھا سکتے، مصیبت ہو جائے۔ ہولوکاسٹ پیریڈ کا کوئی بھی فوٹو آپ اپلوڈ کرنا چاہیں اس ٹائم یوٹیوب پر تو فوراً یوٹیوب پھینک دے گا باہر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کی صورتحال ہے۔ میں نے ابھی پڑھا کہیں، اب اس کی سند اور حوالہ تو نہیں پڑھا، کہ اس نے تھوڑے چھوڑ دیے تھے
جب اس نے پورے عالم سے چن چن کر کے مارے تھے تو تھوڑے سے چھوڑ دیے تھے یہ کہہ کر کے کہ یہ تھوڑے سے میں نے چھوڑ دیے ہیں، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ان کا نرسنہار کیوں کیا تھا، میں نے ان کا جینوسائیڈ کیوں کیا تھا، قتل عام کیوں کیا تھا، ان کو مارا کیوں تھا، یہ دنیا جان لے گی۔ آپ کو معلوم نہیں اس وقت کی صورتحال، آپ کو تو صرف اسرائیل اور فلسطین معلوم ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے۔ ہم نے اپنے بہت سارے اسکالرز کو دیکھا ہے یہ بدماشی کرتے ہوئے کہ وہ یہودیوں کی اور ان کے سسٹم کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی وقت میں جب یہ چارپائیوں کے نیچے چھپ رہے تھے یا دیواروں کے پیچھے پناہ مانگ رہے تھے کہ کہیں جگہ مل جائے، تو انسانی بنیادوں پر، اب ہم فلسطین نہیں بتا پائے آپ کو فلسطین کیا ہے، کل انبیاء میں سے تقریباً 70,000 انبیاء وہیں آئے، وہی فلسطین کی جو سرزمین ہے جو شام کہلاتی کل ملا کر، فلسطین شام سے نکلا ہے، اسرائیل شام سے نکلا ہے، جارڈن شام سے نکلا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، وہی جو سیریا کہلاتا ہے یہ سب اس کی کوکھ سے نکلے ہوئے ہیں، یہ مکمل ایک ملک ہے۔ اس کو قرآن نے کیا کہا، انہی سے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، ارض مقدسہ کہلاتی، مقدس سرزمین، وہی فلسطین کا علاقہ، اور 70,000 انبیاء مدفون ہیں وہاں، آپ سمجھیے۔ تو وہ ارض مقدس ہے، وہاں کے رہنے والے خالی اس کے آب و ہوا میں، واتاورن میں اور اس کے موسم میں ہی ایسے حالات ہوں گے کہ جس سے آدمی کے دل کے اندر نرمی اور انسانیت، آدمیت اور بلند اخلاق پیدا ہو جاتے ہوں گے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ان کو مارا جا رہا ہے، ایک دشمن انہیں مار رہا ہے، تو ان کو کہا کہ ہم تم کو پناہ دیں گے۔ یہ وہی پناہ گزین ہے، یہ وہی سانپ ہیں آستین کے، کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک ریاست بنانے دی جائے، دنیا کی جتنی بھی دشمن طاقتیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی تھوڑے سے ہیں، ان کو یہاں ریاست بنا لینے دو۔ پھر انہوں نے پوری دنیا سے چن چن کر کے ایک ایک آدمی لا کر کے فرخ آباد تک پہنچے ہیں، یہ یہاں تک بھی پہنچے ہیں، اطلاعات یہاں تک بھی ہیں، اور یہاں سے بھی افراد مانگے گئے، یعنی کہیں بھی چھوڑا نہیں، انہوں نے ساری یہودیت وہاں اکٹھا کر لی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد آج یہ بدتمیزی ہے کہ فلسطین پر قبضہ اور فلسطین کے رہنے والوں کا ان کی ناکہ بندی اور ان کا ناطقہ بند کرنے کی کوشش، اور چونکہ ان کے پیچھے پورا عالم کھڑا ہے۔ دیکھیے یہ دسیسہ کاری دماغ جو ہے نا، فتنے کا دماغ، ہر جگہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر بستی اور محلے میں فتنہ برپا کرتے ہیں، یہ ان تمام فتنوں کے سردار ہیں، اس پوری کائنات کو آپس میں لڑائے رہیں گے۔ اب بتائیے سب سے بڑی جنگ، مطلب سامودائک جنگ یا پھر سب سے زیادہ قومیت کی جنگ، جیوز ورسز کرسچینٹی ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا انہوں نے اپنے دعوے کے مطابق، تو سب سے بڑی جنگ تو وہ ہے۔ آپ دیکھیے لعنت کس کے ذریعے بھجوائی گئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے ان پر، تو ان کے بیچ ہونی چاہیے تھی نا جنگ، لیکن ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ۔ آپ سمجھ رہے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہے اور اسلام اور مسلمان ایک طرف کیے گئے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادھر سے لیڈ کون کر رہا ہے، ادھر سے یہی اتنی سی قوم، آپ بتائیے اتنی سی 125 کروڑ، زیادہ سے زیادہ 125 کروڑ پوری دنیا کا ناطقہ بند کیے ہوئے، پورا یورپ کسمسا رہا ہے، ان کی عوام کسمساتی ہے جیسے شکنجے میں کسے ہوں، ان کے آئے دن اس طرح کے آوازیں اور اس طرح کے احتجاجی سر ابھرتے ہیں کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہماری قسمت طے کریں گے، یہ مٹھی بھر لوگ ہماری اسٹریٹجی طے کریں گے، اس طرح کی آوازیں آتی رہتی۔ لیکن ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا، اگر قرآن کریم ہمارے سامنے موجود نہ ہو اور قرآن کریم نے ان مردودوں کا چٹھا نہ کھولا ہو اور ہم جیسے بے وقوف آپ کے بیچ موجود نہ ہو، تو پھر اس طرح کی چیزیں آپ کے علم میں بھی نہ آئے اور آپ بھی ان کے شکنجے میں کسے ہوتے۔ لیکن مسئلہ ہی پورے عالم کا سود کھاتا کون ہے، پورے عالمی بینکنگ کا جو سسٹم ہے، ورلڈ بینک کا جو سسٹم ہے، قابض کون ہے؟ جو اکنومی پڑھنے والے ایم ایس سی کرنے والے جو لڑکے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، ایم کام کرنے والے، یہ بتائیں نا۔ تو حالات اتنے برے ہیں، ہم صرف اتنا اس وقت آپ کو بتلا دینا چاہتے ہیں کہ قومی اعتبار سے وہ دشمن ہیں اور وہ دشمنی میں طاق ہیں اور دشمنی نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اسلام ورسز ریسٹ آف دا ورلڈ، ساری قومیں ایک جٹ ہیں۔ یہاں سب سے زیادہ اس وقت وہاں کا
اس کا ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کا سب سے زیادہ اثر یہاں ہے۔ یہ جو اس وقت بلڈوزر کلچر ہے یہ کہاں سے آیا؟ غزہ میں مدتوں سے یہ بدتمیزی ہو رہی ہے، یہ وہیں امپلائی کیا گیا، وہاں کا فارمولہ ہے، نافذ یہاں کیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی فارمولے ہیں مدارس کے خلاف ہیں، علماء کے خلاف ہیں، مساجد کے خلاف ہیں، خطیبوں کے خلاف، جتنے بھی، اب کل سے میرے اوپر دباؤ پڑ رہا ہے۔ پولیس کپتان صاحب کا بھی میسج پہنچ گیا کہ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے اور اسرائیل کے میٹر میں کچھ بولے نا، ٹھیک ہے۔ کل LIU والوں کا بھی فون پہنچا کہ کوئی کاریہ ہے کل، میں نے کہا کاریہ الگ سے تو کوئی نہیں، لیکن صبح پوچھ لینا۔ تو صبح فون تو نہیں آیا لیکن میرے پاس پہنچا تھا بہرحال فون۔ تو یہ حالات ہیں، یہ حالات ہے کہ سارا جہان ایک طرف ہے، اس کے باوجود ہمت اور حوصلوں کی داد دینا چاہیے، آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے جیالے موجود ہیں، ابھی بھی ایسے جیالے موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ بھی اسی طرح کے حالات سے دوچار ہیں، آپ کی تیاری کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انابت کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنے رابطے میں ہیں آپ، اور موت سے ڈرنے کا جو گراف ہے وہ کہاں پہ ہے آپ کا۔ یہ ساری چیزیں سوچنے سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمانی قوت، ایمانی غیرت، جذبہ شہادت اور عزت کے ساتھ اس روئے زمین پر رہنے کی توفیق اور سلیقہ مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔